بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل المفعول له وهو اسم ما لأجله يقع الفعل المذكور قبله وينصب بتقدير اللام نحو ضربته تاديبا أو للتعذيب وقعدت عن الحرب جبنا أي للجبن. منصوبات کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں سے آ جا رہا ہے مفعول لہ. مفعول لہ کیا ہے، اس کی تعریف خود کر رہا ہے. المفعول لہ وہ اسم، مفعول لہ ایسا اسم ہے ما لأجلہ جس کی وجہ سے یقع الفعل المذکور، جس کی وجہ سے جو فعل ذکر کیا گیا ہے وہ واقع ہو. وَيُنْصِبُ بِتَقْدِيرِ اللام، یہ نصب دیتا ہے، یعنی فعل نصب دیتا ہے مفعول کو بتقدیر اللام، لام کے مقدر ہونے سے. نحو ضربتہ تادیباً، مارا میں نے اس کو ادب سکھانے کے لیے. ایل تعدیب یعنی ادب سکھانے کے لیے. وقعدت عن الحرب جبناً، بیٹھا میں جنگ سے بزدلی کی وجہ سے. بھائی مفعول لہ ایک مصدر ہے جو فعل کے بعد واقع ہوتی ہے، وہ ایسا اسم ہے جو فعل کے بعد واقع ہوتا ہے، اور لأجل یقع الفعل، اس کی وجہ سے فعل واقع ہو. جیسے ضربتہ تادیباً، میں نے اسے کیوں مارا کہ ادب سیکھے. یعنی یہ ضربتہ فعل تو ضمیر بارز فاعل ہو، مفعول بھی تادیباً مفعول لہ. تو مفعول لہ مصدر ہے جو فعل کے بعد واقع ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے فعل واقع ہو. مثال پہ نظر رکھیں. ضربتہ، میں نے اسے مارا. کیوں مارا جی؟ اسی لیے کہ وہ ادب سیکھے. یعنی وہ فعل واقع ہوتا ہے تاکہ وہ ادب سیکھے. اب ایک سوال ہے، بھئی یہ مصدر بھی فعل کے بعد واقع ہوتی ہے اور مفعول مطلق میں بھی مصدر ہی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ویسے ضربتہ ضرباً یہ مفعول مطلق ہے، یہ ضربتہ تادیباً یہ بھی مصدر ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مفعول مطلق کی مصدر ایسی مصدر ہوتی ہے جو فعل کی ہم معنی ہوتی ہے. جیسے ضربتہ ضرباً، ضرباً کی بھی وہی معنی ہے اور فعل کی بھی وہی معنی ہے. یا جیسے قعدت جلوساً، بیٹھا میں بیٹھنا، بیٹھنا کی بھی معنی وہی ہے، جلسن کی بھی وہی معنی ہے. لیکن مفعول لہ میں ایسا نہیں ہے، دونوں کی ایک معنی نہیں ہوگی، فرق دونوں میں یہ ہے. ٹھیک ہے. تو المفعول لہ وہو اسم، مفعول لہ ایسا اسم ہے لأجلہ یقع الفعل المذکور قبلہ، جس کی وجہ سے فعل واقع ہو جو اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے فعل واقع ہو. وَيُنْصَبُ، اور نصب دیتا ہے فعل، اسے مصدر کو نصب دیتا ہے، اس مفعول لہ کو نصب دیتا ہے بتقدیر اللام، اس میں لام مقدر ہوتا ہے. نحو ضربتہ تادیباً، جو اصل میں عبارت ہے ضربتہ للتعذیب. وقعدت عن الحرب جبناً، بیٹھا میں جنگ سے بزدلی کی وجہ سے. ای للجبن. اب اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دو مثالیں دی ہیں. ایک مثال یہ ہے جس میں فعل پہلے واقع ہوتا ہے اور یعنی فعل سبب ہے اور مسبب بعد میں ہوتا ہے. جیسے ضربتہ تادیباً، پہلے ضرب ہوئی پھر ادب سیکھا. ٹھیک ہے، دو مختلف باب ہیں اس میں مفعول ہو گئے. اور جبکہ دوسرے مثال میں قعدت عن الحرب جبناً، اب بیٹھنا بعد میں ہو رہا ہے اور بزدلی پہلے ہے. یعنی مفعول مطلق ایسا ہے، مفعول لہ ایسا ہے جس میں بزدلی پہلے آ رہی ہے اور بیٹھنا بعد میں آ رہا ہے. وعند الزجاج وهو مصدر بتقدیر أبدلته تاديبا وجبنت جبنا.
اور امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مفعول مطلق کچھ بھی نہیں ہے، یہ مفعول لہو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ مفعول مطلق ہی ہے، جو عبارت اصل میں ہے بتقدیر ادبتہ تادیبا، یعنی ضربتہ ادبتہ تادیبا، عبارت یہ ہے، وقعت عن الحرب جبنت جبنا، یہ اصل میں عبارت ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی آپ کی بات بول تو رہے ہیں، لیکن یہ اتنی ہر ایک مثال میں ہم تعویل کرتے جائیں گے تو پھر ایک مثال دوسرے مثال میں خلط ملط ہو جائے گی، اس لیے اس تعویل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو مفعول لہو ہی رہنے دیجیے، ٹھیک ہے جی۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ افر مفعول لہو وہو اسم، مفعول لہو ایسا اسم ہے لأجل یقع الفعل المذکور، جس کی وجہ سے یہ فعل جو ذکر کیا گیا ہے واقع ہوتا ہے، وینصب بتقدیر الاسم، اور یہ نصب دیتا ہے بتقدیر اللام، لام کے مقدر ہونے سے، نحو ضربتہ تعدیبا ای للتعدیب، وقعت عن الحرب جبنا ای للجبن، وعند الزجاج، اور زجاج کے امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ مصدر، یہ مصدر ہے بالتقدیر، تقدیر اس کی مقدر ہے ادبتہ تعدیبا وجبنت جبنا، ختم جی۔ مفعول فصل، المفعول معہ، یہ مفعول معہ کے بارے میں ہے، وہو یذکر بعد الواو، یہ ایسا اسم ہے جو واو کے بعد ذکر ہوتا ہو، بمعنی المصاحبۃ المعمول الفعل، جو معنی دے فعل کے معمول کی مصاحبت کے لیے، نحو جاء البرد والجبات، آئی ٹھنڈک کوٹوں کے ساتھ، کوٹ بھی آئے اور ٹھنڈک بھی آئے، وجئت انا وزیدن، آیا میں اور زید، ای مع جبات او مع زیدن، یعنی جبات کے ساتھ اور زید کے ساتھ۔ بھائی مفعول معہ ایسا فعل ہے، ایسا اسم ہے جو فعل کے معمول کے بعد واقع ہو اور واو کے بعد واقع ہو، فعل کے معمول کے بعد واو کے بعد واقع ہو اور واو بمعنی مع کے ہو۔ بھائی مثال کی طرح دیکھیں، جاء البرد، اب جاء فعل ہے، اس کا معمول کیا ہے؟ برد، برد اس کا فاعل ہے، جاء فعل، برد فاعل، برد پہ بھائی عمل کون کر رہا ہے؟ یہ فعل عمل کر رہا ہے، اور فعل کے بعد واو ہے، واو کے بعد جبات آ رہا ہے۔ اب فعل کے معمول کے بعد واقع ہو اور واو درمیان میں آئے اور واو بمعنی مع کے ہو، یعنی جا فعل ہے، برد جو ہے اس کا فعل کا معمول ہے، اور الجبات مفعول مع ہوا ہے جو واو کے بعد واقع ہو رہا ہے، اور وہ یہ واو بمعنی مع کے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی معنی یہ سمجھ گئے، المفعول معہ وہو ما یذکر بعد الواو، وہ جو واو کے بعد واقع ہو، بمعنی ما، وہ ایسا واو جو مع کی معنی میں ہو، مع المصاحبۃ معمول الفعل، جو مصاحبت کرے فعل کے معمول کی، نحو جاء البرد والجبات، وجئت انا وزیدن، ای مع الجبات مع زیدن۔ بھائی ایک بات یاد رکھیں، اگر ہم جئت انا وانا وزیدن، زیدن پڑھیں گے تو اس کو مفعول معہ بنائیں گے، اگر ہم بنیں گے جئت انا زیدن تو ہم انا پر اس کو عطف کر رہے ہیں۔ فإن كان الفعل لفظا جاز العطف، ٹھیک ہے۔ تو اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ جئت انا وزیدن یا جئت انا وزیدن، جئت انا وزیدن پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم کیا بنا رہے ہیں؟ مفعول معہ بنا رہے ہیں، اور اگر ہم پڑھیں گے جئت انا وزیدن تو اس کا مطلب ہے ہم معطوف والا بنا رہے ہیں۔ دونوں کی ترکیب کر لیتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جئت انا وزیدن، جئت فعل، تو ضمیر بارز فاعل، تو ضمیر بارز مؤکد، انا تاکید،
موقد اپنے تاکید سے مل کر ہو گیا فاعل، واو بمعنی مع، زیدن مفعول مع. ٹھیک ہے، ایک ترکیب، یہ ترکیب اس کی ہے جب یہ مفعول معہ بنائے. اگر ہم اسے معطوف اور معطوف علیہ بنائیں تو اس کی ترکیب یہ ہوگی، یہ تو فعل تو ضمیر بارز مؤکد، انا اس کا تاکید، مؤکد اپنے تاکید سے مل کر ہو گیا معطوف علیہ، واخر عطف زید معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل ہوگا، فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق معنی میں ہے. معنی یہ ہے کہ جئت انا و زیدن اگر ہم بولیں گے تو اس میں مصاحبت کی معنی آ جائے گی، وا با معنی مصاحبت کی، یعنی ہم دونوں ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ یعنی زید اور میں دونوں ایک ساتھ آئے تھے. اگر اس کو معطوف اور معطوف علیہ بنائے گے، جئت انا و زیدن بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں بھی آیا، زید بھی آیا. پہلے کون آیا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. میں پہلے آیا، 2 گھنٹے کے بعد زید آیا تو پھر بھی ہم بولیں گے جئت انا و زیدن. اور زید پہلے آیا، میں بعد میں آیا، لیکن آئے دونوں تو پھر بھی ہم بولیں گے جئت انا و زیدن. اب دونوں اکٹھے آئیں تو پھر بھی بولیں گے جئت انا و زیدن. لیکن اگر ہم بولیں گے جئت انا و زیدن یعنی مصاحبت کی معنی لیں، وا بمعنی مع لے لیں اور زید کو مفعول معہ بنا لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا جئت انا و زیدن. اس کا مطلب ہے ہم دونوں ساتھ آئیں، ایک ہی وقت میں ہم آئے. وہ پہلے آیا، میں پہلا، یہ نہیں، بلکہ ہم دونوں ایک ساتھ آئے. تو اس میں مفعول معہ میں مصاحبت کا فائدہ ہوگا. تو جب کوئی مصاحبت کا فائدہ دینا چاہے تو جئت انا و زیدن بولے گا. اگر مصاحبت کا فائدہ نہیں دینا چاہے، یعنی کبھی وہ پہلے آیا وہ بعد میں آیا، تو اس کو بولیں گے جئت انا و زیدن بولیں گے، پھر معطوف معطوف علیہ ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ختم جی. فإن كان الفعل لفظا جاز العطف ويجوز فيه الوجهان والنصب والرفع. بھائی اب یہاں پہ ایک مسئلہ بتا رہا ہے. بھائی فعل مفعول معہ کا فعل مذکور ہو یعنی لفظاً ہو یا لفظاً نہ ہو، یعنی معنی میں موجود ہو، فعل معنی میں موجود ہو، تو اس کی پھر ہر ایک کی 2 صورتیں ہوں گی. عطف جائز ہے یا نہیں ہے. اگر عطف جائز فعل لفظاً میں موجود ہو اور عطف جائز ہے تو پھر دونوں صورتیں جائز ہوں گی. یعنی اگر ہم عطف دینا چاہیں تو بھی جائز، اگر مفعول معہ بنائیں تو پھر بھی جائز ہے. فعل لفظوں میں موجود ہو اور عطف جائز نہ ہو تو پھر مفعول مطلق ہی بنائیں گے. دوسری صورت، فعل لفظوں میں موجود نہ ہو، فعل معنی میں ہو اور وہاں پہ عطف جائز ہو تو عطف ہی تعین ہوگا، پھر عطف ہی دیں گے، معطوف نہ معطوف علیہ نہیں بنائے گے جی. ہاں اگر عطف جائز نہ ہو تو پھر معطوف نہ معطوف علیہ، اگر عطف جائز نہیں ہے تو پھر مفعول معہ ہی بنائیں گے. مثال سمجھ میں آ گئی، یعنی بات سمجھ میں آ گئی. پہلی صورت یہ کہ فعل لفظوں میں موجود ہو، اس کی 2 صورتیں، عطف دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. دوسری صورت یہ کہ فعل لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ معنی میں ہو تو اس میں بھی 2 صورتیں، عطف دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. اس کی مختلف احکامات ہیں جو ہم تفصیل سے ابھی پڑھ رہے ہیں. وَإِن كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا، اگر فعل لفظوں میں موجود ہے، وَجَازَ الْعَطْفُ اور اس میں عطف جائز ہو، يَجُوزُ فِيهِ الْوَجْهَانِ پھر اس میں دونوں صورتیں جائز ہے. النصب والرفع، نصب بھی دے سکتے ہیں اور رفع بھی دے سکتے ہیں. نصب دے سکتے ہیں معنی مفعول معہ بنائیں گے، رفع دیں گے یعنی ہم معطوف اور معطوف علیہ بنا رہے ہیں. جیسے جئت انا و زیدن، یہ بھی پڑھنا جائز ہے، جئت انا و زیدن پڑھنا بھی جائز ہے. یہاں پہ معطوف اور معطوف علیہ بنایا جا سکتا ہے تو اس کو دونوں صورتیں جائز ہیں. ختم جی. وَإِن لَمْ يَجِدْ الْعَطْفُ اور عطف جائز نہ ہو، تعین النصب تو متعین ہوگی نصب، یعنی صرف مفعول معہ بنائیں گے، معطوف معطوف علیہ نہیں بنائیں گے. جیسے نحو جئت و زیدن، جئت و زیدن.
بھائی یہاں پہ ہم معطوف اور معطوف علیہ نہیں بنا سکتے. کیوں بھائی؟ بھائی اس لیے جو تو فعل تو ضمیر بعد فاعل. اب ہم زید کو عطف دینا چاہ رہے ہیں تو ضمیر تا ضمیر پر عطف دینا چاہتے ہیں جو مرفوع متصل ہے. اب تا ضمیر جو ہے مرفوع متصل ہے یہ کمزور ہے. بھئی کمزور کیوں ہے؟ کہ یہ الگ سے نہیں ہے بلکہ فعل سے جڑی ہوئی ہے. تو اپنے آپ کو الگ سے برقرار نہیں رہ سکتا. تو اس پر زید جو اسم ہے وہ بہت قوی ہے. قوی کا عطف کمزور پر دینا جائز نہیں ہے. جبکہ پہلے جو مثال گزری تھی یہ تو انا و زید، جب ہم عطف دینا چاہیں تو ہمیں ایک اور مرفوع منفصل ضمیر لانی پڑے گی جو اپنے وجود کو برقرار رکھ سکے، تو اس پر عطف دینا جائز ہے. جیسے اوپر جو مثال ہم نے پڑھی یہ تو انا و زیدن، تو اب تو ضمیر کا ایک تاکید انا ضمیر نکالیں گے پھر اس کو عطف دے سکتے ہیں. اگر ضمیر جو ہے متصل ہو اس پر اسم ظاہر کا عطف دینا جائز نہیں ہے. تو گویا اس مثال میں عطف جائز نہیں ہے. یہ تو زیدن، تو اس پر پھر مفعول معہ پڑھ کریں گے، عطف نہیں دے سکتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ اس کی ترکیب کر لیتے ہیں. یہ تو فعل تو ضمیر بارز فاعل، واو بمعنی ما، زیدن مفعول معہ. فعل اپنے فاعل اور مفعول معہ سے مل کر جملہ فعل یا خبر ہوا. جی ٹھیک ہے. وَإِذَا كَانَ الْفِعْلُ مَعْنَا، اگر فعل معنی میں ہو، جاز العطف، اور اس میں عطف دینا جائز ہے، تعین العطف، تو عطف ہی مقرر ہوگا اور کوئی دوسری صورت نہیں ہوگی. جیسے ما لزید و عمر، ما لزید و عمر، یہ عرب اپنے محاورے مثال دیتے ہیں. ما لزید و عمر، اس کی مثال ہے ما تصنع زید و عمر، یعنی عمر اور زید کیا کر رہے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں ما لزید و عمر. تو اس پر معطوف اور معطوف علیہ بنانا جائز ہے. پھر اس میں مفعول معہ نہیں بنا سکتے. بھائی کیوں؟ اسی لیے کہ بھائی زید کو عطف، زید معطوف علیہ، عمر اس کا معطوف علیہ، معطوف ہو. اب اسم ظاہر کا عطف دے رہے ہیں اسم ظاہر پر، دونوں قوی ہیں. اسم ظاہر زید اسم ظاہر ہے اور عمر بھی اسم ظاہر ہے. اسم ظاہر کا عطف اسم ظاہر پر دے رہے ہیں. اب جبکہ فعل جو ہے وہ لفظوں میں مذکور نہیں ہے بلکہ معنی فعل کیا ہے، تو یہ کمزور ہے. تو اب ہم کمزور کا عمل کروا رہے ہیں ایک طاقتور پر، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. یہ ما تصنع معنی فعل ہے، یہ لفظوں میں ذکر نہیں ہے. تو اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ تصنع کا عمل کرائیں امر پر. اس کا پھر ترکیب بنائیں گے ما تصنع فعل، زیدن اس کا فاعل، وا بمعنی ما امرن مفعول فی، یعنی تصنع کو عمل کروا رہے ہیں ہم اسم ظاہر پر جبکہ وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے. تو کمزور کو ہم طاقتور پر عمل نہیں کروا سکتے بلکہ زیدن اسم ظاہر ہے، طاقتور، امر بھی اسم ظاہر ہے. ظاہر کو ظاہر پر، طاقتور کو طاقتور عمل کروائیں گے تو اس میں معنی فعل کو ہم عمل نہیں کروا سکتے. اس لیے پھر معطوف اور معطوف علیہ تعین ہو جائے گا، مفعول لہ نہیں بنا سکتے. جیسے دوبارہ پڑھ لیں. وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مَعْنَا، اگر فعل معنی فعل ہو، جاز العطف، اور اس میں عطف جائز ہو، تعین العطف، تو متعین ہوگا عطف ہی. جیسے ما لزید و عمر. وَإِن لَمْ يَجِدْ العطف، اور عطف جائز نہ ہو، تعین النصب، تو نصب ہی جائز ہوگا، یعنی اس کو مفعول معہ بنائیں گے. جیسے ما لک و زیدن، ما لک و زیدن. اب ما لک یہ اصل میں ما تصنع کا و زیدن. اب اس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ زید کو عطف دیں کاف ضمیر پر. لک یہ ہے
مجرور متصل، لکا کیا ہے؟ مجرور متصل ہے۔ اب اسم ظاہر کا عطف ہم دینا چاہ رہے ہیں کاف ضمیر پر جو مجرور متصل ہے، اس پر ہم عطف نہیں دے سکتے بھائی۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ کاف لکا، کاف ضمیر مجرور متصل ہے، یہ جزء کلمہ جیسا ہے، یعنی لکا اس کو جزء کلمہ ہوتا ہے اور جزء کلمے پر عطف نہیں دیا جا سکتا۔ بھائی دیکھیں مثال، جزء کلمہ کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور زائدن اسم ظاہر ہے، تو جزء کلمے پر ہم عطف نہیں دے سکتے۔ بھائی پہلے ہم نے جو مثال کی تھی یہ تو انا و زیدن، یہ مثال پڑھی، اس میں نے بولا تھا تا ضمیر کمزور ہے، اسے جزء کلمہ نہیں بولا تھا، لکا کو جزء کلمہ بول رہے ہیں۔ کیوں؟ دونوں فرق کیوں ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ تو کمزور ہے، لیکن یہ ایسا کمزور ہے کہ اس کا طاقت اور آ سکتا ہے، جیسے جئتو تا ضمیر بارز فاعل، انا اس کا مرفوع منفصل آ سکتا ہے، لیکن مجرور متصل ایسا ضمیر ہے جس کا منفصل آ ہی نہیں سکتا، یعنی یہ اکیلا ٹھہر ہی نہیں سکتا، تو گویا کہ یہ جزء کلمہ ہے، جزء کلمے پر عطف دینا جائز نہیں ہے۔ بھائی جیسے جاءنی زید و عمرن، جاءنی زید و عمرن، اب زید کا عطف دے رہے ہیں، عمر کا عطف دے رہے ہیں ہم زید پر۔ اب کوئی یہ بولے کہ عمر کا عطف ہم زید کے دال پر دے رہے ہیں، دال بھائی جزء کلمہ ہے نا، زا یا دال، دال جزء کلمہ ہے، جزء کلمے پر عطف نہیں ہے۔ بھائی ہم بول رہے گے کہ عمر کا عطف ہم زید کے دال پر دے رہے ہیں، یہ جائز ہوگا؟ نہیں جائز ہوگا، بلکہ عمر کا عطف زید پی پر ہی ہو سکتا ہے، پورے پر۔ اسی طرح لکا جو ہے، لکا کاف جزء کلمہ جیسا ہے، جزء کلمے پر اسم ظاہر کا عطف نہیں ہو سکتا، تو اب صرف ایک ہی صورت بچی ہے کہ ہم معنی فعل کو ہی عمل کرائیں، یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ جزء کلمہ پہ ہم عطف کرائیں، حالانکہ معنی فعل کمزور ہے جیسے پہلے ہم نے بول کر آئے، لیکن دوسری صورت باقی نہیں رہتی، تو اس لیے یہی کرنا پڑے گا، ما لک و زیدن، یعنی زید کو مفعول ماہو بنائیں گے، وما شانک و امرن، ما شانک و امرن، اس میں بھی امر کو ہی مفعول ماہو بنائیں گے، یعنی ما شانک کیا تمہارا حال ہے، اور امر کا، ٹھیک ہے۔ اب ہم شانک میں کاف جو ضمیر ہے یہ جزء کلمے کی طرح ہے، امر کو کاف پر امر عطف نہیں دے سکتے، اس لیے اس کو ما شانک، ما حرف نافی، ما حرف استفہام، شانو کا فعل کا ضمیر مفعول، وا حرف عطف، امرن مفعول معہو، یعنی اس کو کاف پہ ہم عطف نہیں دے سکتے، اس لیے امر کو مفعول معہو ہی بنائیں گے۔ بھئی یہاں پہ ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، بھئی شانو کا، شانو اسم ہے نا، تو بھئی ہم کوئی اعتراض کرے امر کو، بھئی اسم پر عطف دے دو، ضمیر پہ کیوں دے رہے ہو؟ یعنی شانو کو معطوف علیہ بنا، امرن کو معطوف بنا لے۔ بھئی اگر یہ ہم کریں گے تو پھر معنی خراب ہو جائے گی۔ اب پوچھنے والا کا حال پوچھنا ہے، تمہارا حال کیسا ہے اور امر کا حال کیسا ہے، اگر ہم اس کو عطف بن دے دیں تو شانو کا پر، تو اس کی معنی ہو جائے گی کیا حال ہے تمہارا اور کیا امر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ معنی خراب ہو جائے گی، اس لیے شانو پر عطف نہیں دے سکے، نہ ہم شانو پر عطف دے سکتے ہیں اور نہ کا پہ عطف دے سکتے ہیں، تو پھر تعین یہ ہو جائے کہ ہم اس کو مفعول معہو بنائیں گے، ما شانو کو امرن، لأن المعنی ما تصنع، کیونکہ ما لک و زیدن کی جو معنی ہے ما تصنع کا و زیدن، یہ اس کی معنی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔